بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب رمضان سیزن 5 ایپیسوڈ 17۔ آج ہماری 17ویں نشست ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانہ ہمارا سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ روزانہ ہم ایسے اعمال سیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں سیکھے، اور آج 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، یعنی حق اور باطل کی ایک ایسی جنگ ہوئی کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کی مدد، فرشتوں کی مدد آتی چشم فلک نے دیکھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا ثمر دیکھا، اور صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ اعتماد، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل میں وہ ساتھ کھڑے رہے۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا اور صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بدر کا معاملہ دیکھا اور بدر کی فضا دیکھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی لیکن تم فضائے بدر پیدا کرو، یعنی اللہ پر یقین کامل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں نکل جاؤ۔ جب تم اللہ پر یقین کامل کر کے نکل جاؤ گے باطل کے خلاف تو اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بدر میں بھی نہ چھوڑا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی وہ مدد کی کہ اللہ اکبر، کہ آج 1400 سال بعد بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری روح حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کی وہ داستان سن کر ہماری روح تر و تازہ ہو جاتی ہے، اللہ پر یقین کامل اور بڑھ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یقین کامل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جو اثر ہے، جو ثمر ہے، اس کو چشم فلک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین کامل کر کے جب اپنے گھوڑے دوڑا دیے تو پھر اللہ اکبر، فرشتے ایسے آئے کہ اگر کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی جب تلوار ہاتھ سے اس طرح سے کرتے تو ابھی تلوار ہوا میں ہوتی کہ سامنے کافر کی گردن اڑ چکی ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں کی مدد آج 17 رمضان المبارک کو کی، اللہ اکبر، 313 مسلمان اور 1000 کفار، اور کیا بے سر و سامانی کا عالم تھا کہ اسی لیے بزرگان دین نے 313 کو کثرت کا عدد قرار دیا اور 17 کو ہر مشکل سے باہر نکلنے کا ایک عدد قرار دیا۔ اس میں بہت سارے راز ہیں، اگر میں اس بارے میں گفتگو کروں تو کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کی وہ اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے مدد کی کہ اللہ اکبر، میں اس حوالے سے آج ڈاکٹر صاحب سے ضرور سوالات کروں گا، اور اصحاب البدر کے ناموں کی وہ برکت ہے کہ سبحان اللہ، ان کے واسطے سے وہ برکت ہے کہ سبحان اللہ، ان کی بزرگی، ان کی استعانت، اللہ اکبر۔ ان تمام پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب، میں ان کی طرف متوجہ ہوں گا، اور ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج 17 رمضان المبارک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی کس طریقے سے مدد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیا مدد ہوئی کہ اللہ اکبر۔ آج اصحاب البدر کے حوالے سے آپ فرمائیے گا کہ ان کی روحانیت اور اس کے روحانی پہلو کیا کیا ہیں، یہ ارشاد فرمائیے گا آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، جو ہمارے ساتھ اپنا روحانی اور مبارک سفر کر رہے ہیں، جن کو روحانیت کی جستجو ہے، کہ جنہیں عملیات کی تلاش ہے، کہ جو سلاسل کے ذکر و اذکار اور جو ہمارے خانوادے کے خاص اعمال ہیں ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں، میں ایک بار پھر ان تمام لوگوں کو اپنے رمضان المبارک کی اس خاص 17ویں شریف 17 رمضان کی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن یوم بدر، کہ جسے یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی فیصلہ کن دن، کہ یہ وہ دن تھا کہ جب حق اور باطل کا پہلا معرکہ، کہ جس میں حق والوں کی فتح ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی، کہ یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں یہ سمجھ لیں کہ اس جنگ میں جو صحابی رسول کہ جنہوں نے مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے، یعنی کہ مشاہدہ حقیقی کی یہ پہلی جنگ تھی کفار کے خلاف، باطل قوتوں کے خلاف، کہ جس میں وہ صحابی، وہ اصحاب جو بدر کی لڑائی میں شامل تھے، کہ جن میں کامل یقین، تقوی، پرہیزگاری، پھر صبر، اور پھر دعا، اور پھر قبولیت کا وقت۔ اگر ہم جنگ بدر کو دیکھتے ہیں تو اور اس کے روحانی پہلو کی طرف نظر کرتے ہیں تو یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ اس کی ابتدا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو اسلام کی پہلی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور وہ جنگ جو اس وقت ہوئی یہ آج بھی جاری ہے، جو تمام سالکین پر وارد ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے ایک پہلو سے سمجھاتا ہوں کہ اگر اصحاب بدر کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو اصحاب بدر کے جو لوگ تھے وہ صرف جنگی سپاہی نہیں تھے، بلکہ ایمان، اخلاص، صبر اور روحانی قربت کی اعلیٰ مثالیں تھیں۔ جنگ بدر کوئی محض جنگ نہ تھی، بلکہ یہ باطن اور ظاہر کے درمیان ایک معرکہ تھا، جہاں حق کی تجلی نے باطل کے پردے چاک کیے، جہاں پہ 313 مومنین جو در حقیقت توحید کے رازداں اور قلب محمدی کے فیض یافتہ سالکین تھے، سبحان اللہ، جو صفائے فنا میں کھڑے اپنے نفس، وہم اور دنیاوی خواہشات کو تلوار کی دھار پر رکھ چکے تھے۔ یہ جنگ ریگستان میں نہیں بلکہ دل کے اندر لڑی گئی تھی، اللہ اکبر، جہاں باطل کے ابو جہل، خواہشات نفس کے عتبہ و شیبہ اور ظاہری عقل کے ابو لہبی سازشیں سرنگوں میں ہوئیں، سبحان اللہ، اور روح کے ایمانی قوت، یقین، محض اور عشق الہی کے ذوالفقار نے ظاہری اسباب کو کثرت پہ وزن کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، بدر کی ریت گواہ شاہ صاحب کہ بدر کی ریت گواہ کے تعداد کی قلت اور وسائل کی کمی اس وقت بے معنی ہو جاتی ہے جب باطن میں حق کے الہی کا جلال کا ظہور ہو اور یقین کامل ہو مصطفیٰ پر، یقین کامل ہو اللہ کی ذات پر، اور یہی وہ مقام ہے بدر کہ جہاں پر سالک کو گزرنا ہوتا ہے، جہاں وہ نفس کے لشکر کے ساتھ ٹکراتا ہے، جہاں صبر اس کے پرچم اور یقین اس کی شمشیر بنتی ہے، اللہ اکبر، اور جہاں بالآخر باطل کے سر کٹ جاتے ہیں، وقت کی زمین پر توحید کا علم بلند ہوتا ہے، علم بلند ہوتا ہے، جو عشق خداوندی کی فتح کا نکارہ بجتا ہے۔
یہی وہ باطنی بدر ہے جس سے گزرے بغیر کوئی سالک وادی فنا سے قرب الہی کے مقامات تک نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ باطنی ہے جو کیفیت جو یہ جنگ ہر سالک پر وارد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، حضور آج آپ نے کیا لفاظی فرمائی ہے۔ جہاں سبحان پہ اللہ، سبحان وہاں اللہ، 313 تھے، سبحان اللہ۔ وہاں 313 کی روحانیت، اور جب سالک اس مقام سے گزرتا ہے، جب وہ جنگ جو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، یہی جو ہمارے نفس کے خلاف جو لشکر ہوتے ہیں، جو شیاطینی لشکر ہیں، جو باطل کے لشکر ہیں، ان کی بھی قوت بے شمار ہوتی ہے۔ جیسے جنگ بدر کو اگر ہم دیکھتے تو قوت ان کی جو تعداد تھی وہ کم و بیش 1000 تھی۔ کفار کی قوت جو تھی، جو باطل قوت، جو کافر تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ اور مسلمان جو تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کی تعداد کتنی تھی؟ کم و بیش 313۔ کم و بیش 313۔ اب یہاں پہ وسائل دیکھیں، اب جنگی وسائل کی بات اگر کرتے ہیں ہم، تو جو اصحاب بدر تھے ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، اللہ اکبر، صرف 70 اونٹ تھے، اللہ اکبر، اور کم و بیش 8 تلواریں تھی خالی، کہ جن سے 313 نکلے تھے لڑنے۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جنگ کے لیے آپ کو سماں کی ضرورت ہوتی ہے، تلوار کی ضرورت ہوتی ہے، نیزے کی ضرورت ہوتی ہے، مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی اور ان کے اصحاب نے بتا دیا کہ جنگ کے لیے، چاہے جنگ باطل کے خلاف ہو، چاہے جنگ تمہارے نفس کے خلاف ہو، تمہیں اگر ضرورت ہے تو 2 چیزوں کی ہے، ایک ایمان اور دوسرا یقین کامل۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہارے پاس ایمان اور یقین کامل ہے تو تم بھی شامل ہو اللہ کے نیک اور مبارک بندوں میں۔ یقین کامل اور ایمان اگر ہے تو تم ہر جنگ میں فاتح ہو، اور اگر یہی نہیں ہے تو یہی نہیں ہے تو پھر آپ کٹ پٹ جاؤ گے۔ باطل کے خلاف آنے کے لیے یقین کامل ضروری ہے۔ یقین کامل ضروری ہے سلوک کے لیے، یقین کامل ضروری ہے مرید صادق کے لیے، یقین کامل ضروری ہے عملیات میں کامیابی کے لیے، یقین کامل ضروری ہے اپنا روحانی سفر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بے سر و سامانی کی حالت میں میدان جنگ میں موجود صحابی تھے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو دیکھا اور عرش کی طرف دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے میرے رب، اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو تیرا کوئی نام نشان لینے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے اسی وقت جبرائیل آئے وحی لے کر، کہ اور اللہ نے مدد کی اپنے بندوں کی، اور فرشتوں کی فوج اتری، اور ایسی فوج اتری کہ جو جہاں تک کہ جو جنگ بدر میں صحابی تھے بیان فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ تلواریں ہواؤں میں تھیں اور کفار کے سر دھڑ سے جدا ہو کے زمین پر گر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتوں کی ایک فوج کو دیکھی، اور اس کے آثار آج بھی جنگ بدر کے مقام پہ موجود ہیں، کہ جب ہم جنگ بدر کے مقام پر گئے تھے آپ کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں کے جو پہاڑ ریت کی طرح تھے۔ بالکل آپ کے ساتھ بدر کے مقام پر بھی گئے تھے، سبحان اللہ، بالکل حضور یاد ہے کہ وہاں کے پہاڑ دوسرے پہاڑوں سے بالکل مختلف ہیں۔ بالکل اللہ اپنے محبوب پر جو نشانیاں ظاہر کرتا ہے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کنویں کا نشان بھی موجود تھا جہاں کفار مکہ کو ڈالا گیا تھا، جہاں کفار مکہ کو ڈالا گیا۔ اب وہاں جنگ باطل کے خلاف، کفار کے خلاف، اسلام کا پہلا مارکہ۔ اب جب مرید بیعت لیتا ہے تو یہاں سے اس کا مارکہ شروع ہوتا ہے، مارکہ شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں سے اس کا مارکہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنے پڑتی ہے کہ اپنے مرشد پر اس کو کتنا یقین ہے، یقین کتنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس کو اپنے مرشد پر یقین ہے تو وہ اس مارکے کا فاتح ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سامنے کفار تھے اور یہاں مرید کے سامنے کون ہے؟ خواہشات نفسانی، اچھا، باطل قوتیں، خواہشات نفسانی، صحیح، خسائل رذیلہ، اللہ اکبر۔ ہمارے اندر موجود وہ شیطانی قوت
وہاں پہ کفار کی قوت، شیطانی قوت اپنے وجود کے ساتھ تھی، وہاں وجود کے ساتھ تھیں، جسم کے ساتھ تھیں، جسم کے ساتھ تھیں، اور یہاں پر نظر نہ آنے والی قوتیں جو پوری باطل پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ نفس کیا ہے؟ اگر تم نفس کے تابع ہو تو تم بھی شیطان کے پیروکار ہو، اگر نفس تمہارے تابع ہے تو تم رحمان کے پیروکار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب ایک اس فرق سے ہمارا تعین ہو جاتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک باریک سا فرق ہے کہ جیسے اہدنا الصراط المستقیم ایک راہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بالکل سیدھی راہ ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے دو رستے جدا ہوتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اور ایک بائیں جانب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ سیدھے ہاتھ والے کون لوگ ہیں کہ جو انعام یافتہ ہے، اور بائیں جانب کون لوگ ہیں جو جن پر اللہ نے غضب کیا، غضب والے۔ صحیح۔ تو حضور یہ یعنی کہ ایک روشنی والے، ایک اندھیرے والے، یہی صراط انسان ہے۔ صراط جو ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم جو کہتے ہیں، جو سیدھی راہ ہے، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے جو ایک راہ ہے، جس راہ پہ چل رہا ہے۔ انسان کو بھیجنے کا مقصد ہے نا دنیا میں، جی۔ اب وہ کون سا راستہ چنتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم پہ تو ہے، ہر مسلمان ہے، ہر شخص ہے، لیکن اب وہ چنے گا کون سا راستہ؟ انعمت علیہم والا چنے گا یا مغضوب والا چنے گا؟ حضور یہ تو ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ حق پر رہے، باطل سے لڑتا رہے، لیکن شیطان بعض اوقات انسان پر غالب آ جاتا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے۔ وہ یہاں پر کس نقطے کو آپ بیان کریں گے؟ اس پہ شیطان کے غالب آنے کی وجہ ہمارا کمزور ایمان اور کمزور یقین ہے۔ اور لیکن ایک یہاں پر نقطہ یہاں پر ایسا سمجھا جائے کہ وہ اگرچہ شیطان کا پیروکار ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ گار کی صورت میں ہوتا ہے، غدار کی صورت میں نہیں۔ غدار کی صورت میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مطلب گناہ گار کے لیے معافی، غدار منافق ہیں، منافق ہے۔ مجھے اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص کو معلوم ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، غلط راستہ ہے، اور وہ اس پر چلتا ہے، جی، تو وہ غداری کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے یا اپنے آپ سے؟ اپنے آپ سے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے منافق پہلے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا اس نے سامنے والوں کو دھوکہ دیا۔ آپ یہ دیکھیں دین اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جتنی بھی جنگوں کی بات کرتے ہیں، اکثریت جنگیں یعنی کہ 99% جنگیں جو ہوئی ہیں نا، وہ منافقین کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، منافقین کی وجہ سے ہوئی۔ ہاں، اور نبی نے جو تلوار اٹھائی، صحابی رسول نے جو تلوار اٹھائی، وہ کس کے خلاف اٹھائی؟ کفار کے خلاف، باطل کے خلاف، منافقوں کے خلاف۔ ایک وقت آیا کہ حضور نے منافقوں کا نام لے لے کر اپنی محفل سے اٹھایا، اے فلاں فلاں کے بیٹے اٹھ، اے فلاں 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 اٹھ۔ ملتا ہے نا تاریخ میں؟ جی بالکل۔ تو یہ مارکا یہ سمجھ لو کہ جو شروع ہوا پھر یہ چل رہا ہے۔ اب اس میں جو فاتح ہے وہ معراج والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب کیونکہ شیطان دشمن کس کا ہے؟ ابن آدم کا ہے۔ صحیح، ابن آدم کا، پہلے وہ ابن آدم کا ہے، صحیح، کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، رستے سے ہٹا دوں گا، اور پھر کیا جواب آیا کہ جو میرے بندے ہیں نا اس پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور وہ شیطان کی پیروی کرتے رہیں، لیکن آخر میں جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں ضرور اس کو بخش دوں گا، ضرور اس کو بخشوں گا۔ سبحان اللہ، وہ رحمان ہے، سبحان اللہ، وہ رحیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
हुजूर, ये हक और बातिल की जंग आज भी चल रही है, ये नफ्स के ख़िलाफ़ भी चल रही है और नफ्स के पुजारियों के ख़िलाफ़ भी चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक तो वो है कि जो इंसान अपने आप से जंग लड़ रहा है, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहा है, बिल्कुल, और वो असल जिहाद है। वो असल जिहाद है। एक है कि इंसान अपने नफ्स के साथ जिहाद करता हुआ अपने नमाज रोज़ा सारा कुछ बिल्कुल सीधे तरीके से पढ़ रहा है, वो हक पर है, लेकिन शैतान के पुजारियों ने उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। जैसे कि जादू, जिन्नात, नज़र बद, ये सारे जो बातिल क़ुव्वतें उस पर मुसल्लत की जाती हैं, ये भी उसी जंग का एक हिस्सा है। बिल्कुल उसी जंग का एक हिस्सा है जो हमारे अपने अंदर लड़ी जा रही है। मतलब जो पहले दिन आपने एक बात की थी कि दुनिया में दो ही ताकतें, एक खैर की ताकत, एक शर की ताकत। तो यानी बद्र में भी ऐसा ही है कि एक खैर की ताकत थी, एक शर की ताकत थी। खैर की ताकत की अल्लाह ने इआनत फरमाई और अल्लाह ने उन पर उनकी मदद फरमाई फ़रिश्तों के ज़रिए। तो जो हक़ के साथ चलता है या जो हक़ की ताकतों पर यकीन कामिल और ईमान के साथ उनसे इस्तिआनत तलब करता है, अल्लाह उसकी फ़रिश्तों से भी मदद कर देता है। बिल्कुल फ़रिश्तों से भी मदद करता है कि जैसे अल्लाह ने अपने मकबूल बंदों की मदद की, अपने महबूब की मदद की। और बाज़ जगहों पर जब ये दलालत के अंधेरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होता है और हर कोई इल्म रूहानियत को भी छुपा रहा होता है, इल्म अमलियात को भी छुपा रहा होता है, ऐसे में अल्लाह अपने बंदों के ज़रिए भी मदद करता है। जैसा कि एक वक्त ऐसा मैं देखता हूँ कि मतलब ये रूहानी अमलियात और ये जो रूहानी जैसे ख़ज़ाने छुपा कर लोग बैठे हुए और लेकर चले गए दुनिया से, लेकिन बताया किसी को नहीं। आपने एक बीड़ा उठाया कि मैंने सब बता देना है, बिल्कुल सब सिखा देना, क्योंकि ये अमानत है, ये अमानतें हैं, बिल्कुल अमानत है। और ये वो ताकतें हैं, ये वो ये कह लें कि सरो सामान है कि जो कि बातिल क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ आपको लड़ने में मुआवनत देता है। और हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले दिन से एक लश्कर है पूरा, सुभान अल्लाह, जो सूरह कुरैश के कारवां में शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसकी बुनियाद ही ईमान और यकीन पर है, यकीन और ईमान। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर, आपकी ये आदत बड़ी अच्छी लगती है, एक जो मतलब जिसकी वजह से मैं ये अक्सर कहता हूँ कि आपने मुझे ख़रीद लिया, कि ये जो आपकी सखावत वाला मामला है ना, ये ऐसा है कि मैंने इस दौर में ऐसा मामला, ऐसी सखावत का मामला नहीं देखा कि मतलब इस तरह से जो आमाल आप खुल कर बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब, हमने अपने बुज़ुर्गों की जो खिदमत की है, सुभान अल्लाह, उनसे जो मोहब्बत की है, उनसे हमने जो कुछ सीखा है जी, अगर मैं हर दिन भी एक ट्रांसमिशन करूं और एक अमल दूं तो जितनी मेरी ज़िंदगी है उतना बाकी रहे अमल। रोज़ाना एक नया अमल भी बताऊं तो ख़त्म ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर ख़ाली हर्फ तहज्जी को ही मैं बयान करूं तो मैं हर दिन एक हर्फ पे ट्रांसमिशन कर सकता हूं, सुभान अल्लाह, सुभान उसके अल्लाह, अमाल पर। सुभान अल्लाह। कहीं पर वो मालिक है जो फ़रिश्तों से मदद करता है, कभी फ़रिश्ता सिफत इंसानों से मदद करता है। बिल्कुल, अल्लाह अपने बंदों को मिलवाना क्या है, ये एक गैबी मदद ही है कि वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, के भलाई और नेकी के कामों में एक दूसरे से सबका ताउन करो। और फिर वही लोग हैं जो सब कर ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये वस्साबिकून, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जो बातिल की क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जंग है, उस पर माशाअल्लाह आपका भी ऐलान जंग है। आपने उसके लिए बाकायदा एक लश्कर भी तैयार किया जो लश्कर कुरैश के नाम से है, और आप सूरह कुरैश की दावत भी देते हैं और सूरह कुरैश के वो आमाल आपने तालीम किए हैं कि सुभान अल्लाह। और रोज़ाना मैं देखता हूँ कि आप जो अमल लेकर आ रहे होते हैं या जो अमल बता रहे होते हैं, वो हिस्ट्री में अगर सर्च कर रहे हों
گوگل میں جا کر ہم دیکھ رہے ہوں، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں، کتابیں دیکھ رہے ہوں، تو وہ اعمال عام کتابوں میں نہیں ملتے. تو اس کے کیا راز ہیں؟ کس نے کہا آپ کو یہ کام کرنے کو؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر چیز عام نہیں ہے، اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تعلیم کرتے ہیں. اور ہماری گفتگو میں جس بھی عمل پر ہو، جس بھی سبب پر ہو، کسی بھی بنیاد پر ہو، اور جو کچھ میں اپنے مریدوں کو سمجھاتا ہوں، چاہے انسانی وجود کے ساتھ، انسان کی روحانیت کے ساتھ، میڈیکل کے ساتھ، سائنس کے ساتھ، وہ ساری گفتگو میری موجود ہے. آپ اٹھا کے اس کا ایک ایک لفظ سرچ کریں، جی آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے واقعی حق بیان کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ جب میں بیٹھتا ہوں مجھے نہیں معلوم ہوتا. آپ کو نہیں معلوم ہوتا کیا؟ کہ میں نے کیا گفتگو کرنا ہے. اچھا. کہ جب گفتگو چلتی ہے تو پھر وہیں سے فیض آتا ہے کہ جہاں سے ہم پھر وہ طلبگار ہیں. کڑی سے کڑی بنتی چلی جاتی ہے، ملتی چلی اور جاتی ہے. الفاظ کی جو آپ یہ دیکھیں، اب ترتیب ہے، بس میں اگر یہاں میرے سامنے اگر میں کچھ لکھ کے رکھتا ہوں تو کچھ پوائنٹ لکھ کے رکھتا ہوں ہیڈنگز، بس، کہ میں نے یہ بتانا ہے. ہاں، اس سے پھر سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. سبحان اللہ. ابھی جیسے آپ لفاظی فرما رہے تھے، لگ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ الفاظ کا نزول ہوئے جا رہے ہیں اور آپ بیان کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، مطلب بڑا اچھا لگا. اصل میں دیکھیں، بات شاہ صاحب یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اس علم کے بارے میں آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی اس میں گزاری ہو. صحیح. اب جیسے مثال کے طور پہ ہماری زندگی عملیات کی راہ میں گزر گئی. اب ہمارے سامنے کوئی عمل آتا ہے، اگر ہم عمل دیکھیں اور ہم عمل بولیں کہ اس میں یہ خامی ہے اور یہ اس میں وہ ہے، تو میں ٹھک کر کے آپ کو بتا دوں گا، اور یہ بھی بتا دوں گا عمل کس لیے کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، کتنا کیا جائے گا، کتنا نہیں کیا جائے گا. اور اگر اس عمل کے اندر کوئی نقص ہوگا تو میں آپ کو وہ بھی بیان کر دوں گا، اس عمل میں یہ نقص ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ گر ہمیں ہمارے مرشد نے سکھایا ہے کہ جیسے ہم نسخے جات کے پیچھے نہیں پڑے، ہمیں ہمارے مرشد نے ایسا بنایا ہے کہ تم جہاں بیٹھو وہیں نسخہ بناؤ اور نسخہ بن جائے اور وہ فائدہ لوگوں کو نفع دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ حضور کا فرمان ہے تم میں بہترین شخص وہی جو لوگوں کو نفع پہنچائے. سبحان اللہ. اور واقعی نفع پہنچانے کی آپ کی اچھا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی ہم تعریف اگر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ الفاظ کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. یہاں پر ایسا معاملہ ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی اس چیز کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور میں گاہے آپ کی اس حوالے سے حوصلہ افزائی ضرور کر رہا ہوتا ہوں کہ مطلب آپ نے ہر طبقے کے لیے ایک نیا سلسلہ بنایا. کیسے کہ جناب چند لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں عمل سکھا دیا جائے، جو اسپیشل کلاسز نہیں لے سکتے، جو آپ کا اپائنٹمنٹ نہیں لے سکتے، ان کے لیے آپ نے عام فہم بیان کر دیا کہ آئیے یوٹیوب پر عمل دیکھیں، اجازت لیں، بیٹھیں، کریں اور خود کریں سب کچھ. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے خود بات کر کے سمجھنا ہے. ان کے لیے بھی آپ نے یہ سلسلہ بنایا کہ آپ نے کہا کہ ویب سائٹ پر جاؤ، اپائنٹمنٹ لو اور ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرو، بات کرو، سمجھو اور کرو. اور اگر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہی کروانا ہے تو اس میں بھی دو آپشن ہے نا، کہ اس کے پاس اگر اخراجات اتنے ہیں کہ جو لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کریں، میں خرچہ کر سکتا ہوں. اور اگر ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو خرچہ نہیں کر سکتے تو آپ الحمدللہ ہمارا سلسلہ ایسا ہے شاہ صاحب کہ اگر کوئی ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں نا جو افورڈ نہیں کر سکتے، جی تو جو لوگ کار خیر میں ہمیں حصہ ملاتے ہیں نا، ہمیں جو دیتے ہیں، پھر جو ہمارے پاس کوئی کچھ رقم بنتی ہے تو ہم اس رقم کو بھی لوگوں کے اوپر ہی خرچ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب نیکی کا سلسلہ یہاں بھی چلتا ہے، ہر طرح سے گھومتا ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ اپنا مطلب سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا تھا آپ کے، میں معذرت چاہوں گا کہ مطلب ان لوگوں کے لیے آپ نے دو سلسلے رکھے ہیں. ایک تو عمل لے لو، خود کرو، خود کر نہیں لو. تو ایسا ہے کہ جناب یہ جو آپ نیکی کا سلسلہ بتا رہے ہیں کہ ہم نیکی کا سلسلہ بھی کر سکتے ہیں. پھر جو عمل کرواتے ہیں باقاعدہ، وہ آپ سے علاج باقاعدہ کرواتے بھی ہیں، فیض یاب بھی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اس سے آگے بھی آپ نے سلسلہ رکھا. اس سے آگے کی بھی کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو آئے، پرسنلی کلاسز لے، سیکھے. اور پھر باقاعدہ آپ نے ایسے ہزاروں مطلب چراغ جلائے ہیں جن سے دنیا
روشنی لے رہی ہے. بے تو شک. یہ ماشاءاللہ. اور پھر آپ نے میں حضور تھوڑی سی گفتگو کرنے دیں اگر اجازت دیں. میں مطلب میرے اندر کچھ الفاظ تشریف لائے ہیں تو میں کچھ عرض کر دوں نا کہ دیکھیں مطلب آپ کو پھر کوئی میں جو سوال بنا رہا ہوں نا سوال ہے صحیح کہ یہ کون ہے جو آپ کو اندر سے کون سی طاقت ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ فلاں کام کرو. میں مثال دے دوں آپ کو کہ آپ اپنا مطب چلا رہے ہیں, بالکل. آپ اپنی روحانیت کے سلسلے کر رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے طب کے لیے لوگوں کے لیے, لیکن آپ کو کوئی کہتا ہے روحانی طور پر کہ جاؤ ایک سید زادہ ہے اس کو جا کے سکھاؤ. آپ آ کر اس سید زادے کے دروازے پر صبح فجر کے بعد دستک دیتے ہیں کہ باہر آؤ, وہ سید زیادہ آپ کو مسلتے آتے ہیں جی, اور وہ ہاتھ جوڑتا ہے اللہ کا واسطہ حضرت نہیں سیکھنا. تو پھر بھی یہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو اندر سے مطلب آپ کو کچھ الہام ہوتا ہے, کوئی خواب آتا ہے, کوئی بزرگ کہتا ہے کہ آپ یہ عمل کریں, یا کیا ہے؟ یہ حکم ہوتا ہے, حکم ہوتا یہ ہے, وہب سے ہوتا ہے. یہ حکم ہوتا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, تربیت کے دو حصے ہیں. تربیت کے دو حصے, ایک حصہ وہ جو وہبی ہے, ایک حصہ وہ جو قذبی ہے. وہبی اور قصبی, ٹھیک ہے. اب وہبی کیا ہے کہ اب مجھے حکم ہوا کہ فلاں شخص آ رہا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب تم نے اس پہ توجہ کرنا ہے, تم نے اس پہ ٹائم دینا ہے, تم نے اس کو تیار کرنا ہے. سبحان اللہ. اب پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو کہیں بھی جانے نہ دوں. صحیح. اگر وہ شرارتی بھی کرتا ہے, سبحان اللہ, ادھر ادھر بھی ہوتا ہے, تو پھر میں اس پہ سختی کرتا ہوں. جی, اور آپ کہتے بھی ہیں تمہارے اچھے بھی کریں گے. ہاں, تو یہ ہوتا ہے وہب سے, یعنی کہ حکم سے. حکم سے. اب ایک ہوتا ہے قذبی, یعنی کہ ایک شخص کو شوق ہے, جستجو ہے, وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے کرنا ہے یہ. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں آؤ کسب کرو. سبحان اللہ. مطلب ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے رضائی. رضائی. ہاں. کون سی رضائی؟ رضائی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جس کو چاہے, رضا جو ہوتی ہے وہ رضا سے رضائی ہے, اللہ کی رضا. ہاں. سبحان اللہ. جہاں دل آ گیا, جہاں دل آ گیا وہاں یہ رضائی پہ چلا جاتا ہے وہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں, یہ وہ رضائی نہیں اڑنے والی, یہ رضا والی رضائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ مطلب جہاں پر دل آ گیا کہ جناب اللہ نے دل میں ڈال دیا. اب دیکھیں نا, اب ہمارا وقت آیا جب ہمیں جب ہمارے مرشد نے نعمتیں دیں, تو ہمارے ایک تایا پیر تھے جو پاپا کے جو مرشد ہے نا, حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ جن سے قادری سلسلہ ہے. آپ نجیب الطرفین سادات میں سے تھے. سبحان اللہ. آپ کے جو صاحبزادے تھے نا پیر عرفان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ اس وقت حیات تھے اور اس محفل میں شامل تھے جس وقت مجھے نعمتیں دی گئیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, تو آپ نے فرمایا میرے مرشد نے کہ یہ مجھے حکم تھا کہ میں اسی انداز اور اسی طریقے سے اس کو یہ نعمتیں عطا کروں. سبحان اللہ. اس وقت ہمارے متعلق کسی نے کوئی بات نہیں کی ہمارے مرشد سے کہ یہ لڑکا ہے, یہ محنت کرتا ہے, یہ ریاضت کرتا ہے, اس نے اتنے چلے کر لیے, اتنے اعمال کر لیے, اس نے بڑا متقی ہے, بڑا محبت کرتا ہے, بڑا یہ کرتا ہے, اب اس کو ضرورت ہے کہ یہ آپ پہ آگے سلسلہ پھیلائے. کوئی نہیں تھا کہنے والا یہ. سبحان اللہ. تو مرشد فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا, میں نے اس کی تکمیل کر دی, بس. مطلب حالت عسر میں تھے, مطلب ان مع العسر یسرا. اس کی جو پیشن گوئی تھی نا, وہ ایک صوفی صاحب نے کی تھی. ان کا نام تھا خورشید حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ. ایک نظامی سلسلے کے بزرگ گزرے, تو ہماری پوری ننیال جو نا ان سے بیعت تھی. اچھا, خورشید حسن نظامی اور ہمارے مرشد دونوں آپس میں یہ سمجھ لیں کہ ایک وقت ساتھ گزارا ہے, ہم عمر تھے. سبحان اللہ. وہ تھوڑے سے عمر میں زیادہ تھے, خورشید حسن نظامی, اور ہمارے مرشد جوان تھے. تو خیر جب کچھ معاملات ہوئے تو اس کے بعد میں جب گیا ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے, تو انہوں نے مجھے بیعت نہیں کیا. تو میری والدہ نے کہا آپ نے ان کو بیعت کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے, اس کا حصہ جہاں پر ہے نا یہ وہاں خود چلا جائے گا, اور اس کا حصہ کہاں پر ہے؟ خاندان قادریہ میں, جبکہ میں نظامی ہوں. مجھے فیض قادری بھی ہے لیکن اس کا اصل حصہ وہاں پر ہے. سبحان اللہ.
جب اس وقت میری عمر کتنی 14 سال تھی، 13-14 سال کی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 16 سال کی عمر میں اپنے مرشد سے ملا اور پھر میری اس تربیت کا سلسلہ شروع ہوا. سبحان اللہ. مطلب نہ میں اپنی مرضی سے آیا، نہ میری مرضی سے تربیت شروع ہوئی، نہ میری مرضی سے کچھ ہوا. اچھا، یہ روحانی معاملات ہوتے ہیں جس کو جہاں سے ایک جستجو تھی، ایک جنون تھا کہ مجھے یہ سیکھنا ہے. اچھا، جستجو تھی، اور جستجو علم کی تھی. صحیح. کہیں وہ چنگاری تھی کہ یہ سیکھنا ہے. صحیح. لیکن اصل کیا ہے اس کی وہ نہیں معلوم، کچھ تھا ہی نہیں معلوم. اور ایک 13, 14, 15, 16 سال بچے کو کیا معلوم ہوگا کہ روحانیت کیا ہے؟ صحیح. اس کو کیا معلوم ہوگا مقام ولایت کیا ہے؟ اسے کیا معلوم ہوگا اسرار کیا ہے؟ اس کو کیا معلوم ہوگا مشاہدہ کیا ہے؟ اس کو کیا معلوم ہوگا مجاہدہ کیا ہے؟ اس میں تو صرف یہ چنگاری تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور وہ بھی توفیق تھی. سبحان اللہ. اگر توفیق نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور میں نے تلاش کیا، میں نے ڈھونڈا. لوگ کہتے ہیں نا مرشد کی تلاش. جی. چراغ تلے ہوتے ہوئے بھی ڈھونڈا اس روشنی کو ڈھونڈا، جبکہ وہ روشنی ہمارے اپنے اندر تھی. سبحان اللہ. اس روشنی کے سائے میں ہی پروان چڑھے. سبحان اللہ. اور وہی روشنی آج میرے تمام مریدوں کے دلوں میں ہے. سبحان اللہ. وہی روشنی آج علم کی صورت میں، روحانیت کی صورت میں، ڈاکٹر صاحب کی صورت میں، لشکر کی صورت میں تمام لوگوں میں موجود ہے جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ جو لشکر بنایا ہے، یہ بھی وہ لشکر اسی لشکر کا فیض ہے کہ جو حق اور باطل. یہ لشکر بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، مجھے حکم ہوا. سبحان اللہ. آپ دیکھ لیں ہمارے پورے سلسلے میں سب سے پہلا لشکر بنانے والا کون ہے؟ جن سے بنوایا ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلا حکم کس کو ہوا؟ جی آپ کو ہی. اور مطلب وہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا، کیونکہ آپ نے جو قربت پائی ہے شیخ محترم کی، وہ کسی اور کو میسر نہیں آئی. ان کی جوانی کی. سبحان اللہ. مطلب عروج کے دن ان کے آج بھی کمال کے دن. عروج تو عروج پر ہی ہے. ہاں. مطلب یہ چاند کی طرح نہیں ہے کہ عروج پر پہنچ کر زوال کا معاملہ. بالکل. چونکہ یہ حق کی طاقتوں کے ساتھ ہے تو ہر آنے والا دن بہتر سے بہتر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بدر کی طرف بات چل رہی تھی حضور. بدر ہی کی نسبت سے آج میں ایک ایسا عمل تعلیم کرتا ہوں سبحان اللہ کہ جو زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لے بندہ. زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کر لے. ہاں. اس کو اس مارکے میں فتح ہوگی جس کے خلاف وہ لڑ رہا ہے. بعض لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کی جنگ کس سے ہے. ایک اندھیرے میدان میں بس جنگ لڑے جا رہے ہیں. بات نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے. بس بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہیں معلوم کہ وہ کر کیا رہے ہیں. بعض لوگ صرف اپنے مسائل کے لیے سورہ قریش پڑھ رہے ہیں. جی جی جی. بعض لوگ روحانیت میں ترقی کے لیے پڑھ رہے ہیں. بعض لوگ میرے حکم کی پیروی کر رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کو حکم ہوا بناؤ، ڈاکٹر صاحب نے بنایا، اب لوگ شامل ہوئے. حکم پہ حکم، حکم پہ حکم، یعنی کہ امر. سبحان اللہ. اب یہ کب اپنے عروج کو پہنچے گا نہ میں جانتا ہوں، نہ تم جانتے ہو، نہ یہ جانتے ہیں. مطلب وہ صرف یس سر یس سر یس سر. یس سر. حکم ہے کہ پڑھو پڑھو، کرو کرو. صحیح ہے. ہمارے مرشد کی دل کی تمنا تھی کہ ان کے مرید کے دل میں سورہ قریش ہو. سبحان اللہ. میں نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش، کوئی تمنا، اسی ٹرانسمیشن میں پوچھا 2 سال پہلے رمضان میں. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ میرے مریدوں کے دل میں سورہ قریش ہو. سبحان اللہ. میرے مرشد کی خواہش کہ ان کے مریدوں کے دل میں سورہ قریش ہو. اب کچھ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس میں شامل ہیں، اور کچھ لوگ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ وہ جب سورہ قریش آتی ہے تو ورقہ پلٹ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہیں. اللہ. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا تو چہرہ ہے، لیکن سب کچھ ہے کس کا؟ سبحان اللہ. میرے مرشد کا. میں نہیں ہوں، یہ وہ ہیں. میں نہیں بولتا، مجھ میں وہ بولتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نہیں دیکھتا، مجھ کو وہ دکھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے.
واجد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ. عبد الواجد. کوئی حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ. حیثیت اگر ہے تو صرف اتنی کہ واجد ایک کڑی سے جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور